ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج کل کے لڑکے فکرے پاس کرتے ہیں، ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، ایسے اس نوجوان نے بھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھے وہ جوان، انہوں نے ڈائلاگ کہا کہ کتنی خوبصورت ہو تم، تمہاری آنکھیں جھیل سی لگتی ہے، اس جھیل میں اتر جانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ جملے دیکھیے، رومانیت ہر دور میں رومانیت رہی ہے، عشق و محبت کا مزاج ہر دور میں رہا ہے، لیکن جن کے دلوں کے کنیکشن گنبد خضرا کے مکین سے جڑے رہے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا عشق باغیرت ہوتا ہے، کبھی بے غیرت نہیں ہوتا۔ اس ایک دل میں کتنوں کو جگہ دو گے یار؟ جب دھوپ اور چھاؤ جمع نہیں ہو سکتے، سردی گرمی جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، تو پکچر کا ہیرو اور گنبد خضرا کا مکین ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ عشق کے دعوے دار بھی ہو، عشق رسول کے دعوے دار بھی ہو، اور کس کس خان صاحب کو دل میں بسا رکھا ہے، بال رکھے تو ان کی طرح، چلیں تو ان کی طرح، بیٹھے تو ان کی طرح، سر منڈائے تو ان کی طرح۔ اب تو عجیب بال منڈا رہے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے، سائٹ کا پورا جو ہے وہ ٹکلا ہوگا، اور اوپر جو ہے وہ سر کے بال ہوں گے۔ پتہ ہے آپ کو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے دل کا درد ہے واللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 300-350 سال پہلے اس طریقے سے گدھوں کے بال رکھے جاتے تھے، نیچے سے تراشا جاتا تھا اور اوپر سے ان کے بال ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ گدھے آوارہ گدھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی کی ملکیت میں اس نشانی کو لگانے کے لیے، گدھوں کو، اونٹوں کو، ان لوگوں کو کہ یہ آوارہ نہیں ہے، وہ گدھے جو آوارہ نہیں تھے یہ ان کی نشانی تھی، اور آج یہ آوارگی کی نشانی بن گئی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سروں پر بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے۔ جب تم دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کی سنت پسند نہ آئی؟ جس کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوارا ہو، جس کے بالوں کو، جس کے ابرو کو، جس کے رخسار کو، جس کی داڑھی کو، جس کے سینے کو، جس کے ہاتھوں کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوار کر پیدا کیا، اور شاہکار قدرت بنا کر جس کو بھیجا ہو، اس کی اداؤں کو چھوڑ کر کس کی اداؤں کی طرف جاؤ گے؟ آؤ اس کے طریقے کی طرف جس کا طریقہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، جس کا طریقہ دلوں کو قرار عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس جوان نے کمنٹ پاس کیا، فقرہ کہا کہ کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں، دل چاہتا ہے کہ جھیل سی آنکھوں میں اتر جاؤں۔ آج کل کی کچھ لڑکیاں، کچھ سب کی بات نہیں کہتا، آج بھی نیک بچیاں موجود ہے، وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن کچھ لڑکیاں ہوتی مغرب زدہ، فلمیں دیکھنے والی، سیریل دیکھنے والی، تو مٹک جاتی، گردن ہلانے لگتی، جھرجھری دینے لگتی، مگر قربان اس لڑکی نے کہا میری آنکھیں اچھی لگی، کہا بہت خوبصورت ہے تیری آنکھیں، کہا رکنا ابھی آتی، رکنا ابھی علاج کرتی ہوں۔ گھر گئی، چاقو لیا، آنکھیں کاٹی، اور آنکھیں کاٹ کر کے ایک تشت میں رکھا، ایک چٹھی لکھی کنیز کو، حالانکہ آنکھ کاٹنے سے پہلے چٹھی لکھی گئی تھی، چٹھی لکھی کنیز کو دے دیا کہ وہ لڑکا وہاں کھڑا اس کو دے دے۔ جب کنیز تشت لے کر آئی کپڑا ڈال کے تو کہا تحفہ آیا ہے، نوجوان خوش ہوا، چلیں پہلی محبت کا نشانہ تیر جو ہے نشانے پر لگ گیا، تحفہ بھی آ گیا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور ایک چٹھی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا جو آنکھیں مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے میرے فتنے میں مبتلا کرے، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے میں رکھنا پسند نہیں کرتی۔ اندھی بن کر رہنا مجھے گوارا ہے، مگر پاپی بن کر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں تھی ہماری، ایسی بیٹیاں تھی ہماری۔ آپ مجھے بتائیں آج کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے؟ تو آؤ، گناہ بڑھ گئے اس لیے بے چینی بڑھ گئی۔ اب بے چینی کا علاج سب سے پہلے گناہ سے توبہ، اس لیے کہ اسلام میں توبہ وہ عظیم دروازہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاپیوں کے پاپ کو مٹا دیتا ہے، اور یہ قیامت تک کھلا رہے گا۔
اور اس دروازے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، اس دروازے کو کھول بند کرنے کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ جہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دو ندامت کے آنسو بہا دے، صرف دو آنسو ندامت کے بہا دے اور سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن ہم نے قدر نہیں کی اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایک سردار، عرب کے سردار جن کا نام تھا دحیہ کلبی، دحیہ کلبی بہت خوبصورت تھے وہ اور بہت مالدار بھی تھے، بڑے سردار تھے۔ آقا کی تمنا تھی کہ کاش یہ بندہ مسلمان ہو جائے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو بہت عروج ملے گا۔ حضور کی تمنا تھی، اللہ نے محبوب کی تمنا کو کب روکنا تھا؟ تمنا پوری ہوئی، ایک دن ملنے آئے، آقا نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے، انہوں نے چادر اٹھائی سینے سے لگایا، میں کب قابل ہوں اس چادر پہ بیٹھنے کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دحیہ مسلمان ہو جاؤ۔ کہا حضور مسلمان ہی لیکن ایک کھٹکا ہے، توجہ کریں، کھٹکا ہے۔ کیا کھٹکا ہے؟ آقا قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی سب میرے ہاتھ میں لا کے دی گئی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ قبیلے کی 500 بچیاں اپنے ہاتھوں سے اکیلے دفن کیا ہے، کیونکہ سردار تھا، بچیوں کو دفن کرنا نیک کام سمجھا جاتا تھا، تو نیک کام یہ میرے ہاتھ سے کروایا جاتا تھا معاذ اللہ، حالانکہ وہ نیکی نہ تھی، اللہ اکبر، بڑا جرم تھا وہ اور بہت بڑا جرم تھا۔ آج بھی بیٹیاں دفن ہو رہی ہے، عرب کے ظالم لوگ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، عجم کے ہوشیار مسلمان اپنی بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے، گٹروں کے اندر اتنے ہوشیار ہو گئے ہو، رحمت للعالمین کے امتی ہو کر بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے ہو۔ آپ کہو گے کیسے بہا رہے؟ ہاں، جب کوئی ماں کے شکم میں بچی پرورش پاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے، حکومت کے ڈر اور خوف سے بڑی بھاری رقمیں دے کر کے چیک اپ کرواتے ہو، پیٹ میں بیٹا پل رہا ہے کہ بیٹی پل رہی ہے؟ اگر پیٹ میں بیٹی پل رہی ہوتی ہے تو اس کو چمچوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو چھری سے پیٹ کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس نبی نے پتھر کھا کر بیٹیوں کو زندگی دی تھی، جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ماں کے پیٹ میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے بیٹی کے ٹکڑے کر اس کو بغیر کفن کے نالیوں میں بہاتا ہوگا، مکین گنبد خضرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور آج کل کی عورتیں بھی مجھے تو بیٹا چاہیے، بیٹا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ اے میری بہن، تو بھی تو بیٹی ہے، اگر تیری ماں نے بھی تیرے لیے یہی سوچا ہوتا تو کیا تو دنیا میں آتی؟ کیا تو دنیا میں جنم لیتی؟ اور سن لو، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، میرے نبی کا فرمان ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی اسی گھر میں رہیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کے اندر صبح و شام 24 گھنٹے 70,000 فرشتے رہتے ہو، اس گھر کے اندر بے چینی کیسے ہوگی، بے قراری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، بیٹیوں سے نفرت مت کرو، حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کا دل دکھتا ہے۔ بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آقا فرماتے میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اگر تمہارے یہاں بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہوں، اگرچہ بیٹا ایک ہو بیٹیاں زیادہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر